جب ہم قصص الانبیاء کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یہ بات اس سے کہیں زیادہ ہے۔ وہاں پر صرف اونٹ کا گھٹنا باندھ کے توکل کی بات نہیں ہے، بلکہ اپنی پوری تن من دھن کی بازی لگا دینا اور اس کے بعد اللہ پر توکل کرنے کی بات ہے۔ ایوب علیہ السلام بیماری میں بیٹھے رہے اللہ پر توکل کر کے۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو آخر میں ان کے پاس صرف ایک ہی رستہ بچا، اللہ کو پکارنے کا، اللہ کو توکل کرنے کا۔ اللہ نے ان کو باہر نکال دیا۔ مریم علیہ السلام کا واقعہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کس حالت میں ان کو شہر چھوڑ کر نکلنا پڑا، یہاں تک کہ وہ یہ کہہ اٹھی، قرآن میں یہ آئی ہے کہ وہ کہنے لگیں کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی، ختم ہو گئی ہوتی۔ اس وقت درد ذہ ان کو ایک کھجور کے درخت کے پاس لے کر آیا، وہاں پر بھی فرشتے نے آواز دے کے کیا کہا کہ اس درخت کو ہلا، تجھ پہ کھجوریں گریں گی۔ کھجوریں خود نہیں گریں، وہ درخت کو ہلانا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ ایک سنت ہے کہ آپ نے اپنی کوشش پوری کرنی ہے، مگر اس کے بعد آپ کا توکل یہ ہونا چاہیے کہ ہونا کون سے ہی ہے۔ ایڑیاں رگڑنی ہیں، اگر آپ ایڑیاں نہیں رگڑیں گے، درخت کو ہلانا ہے، اگر آپ درخت کو نہیں ہلائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن جب آپ یہ کریں گے تو اس سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ وہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے کہ اللہ میں نے اپنا حصہ کر لیا ہے، میں نے وہ کر لیا جو میں کرنا چاہتا تھا، جو میں کر سکتا تھا۔ اب تیرے کن فیکون کی ضرورت ہے، اب تیرے کن کی ضرورت ہے۔ تو کن کے بن ایڑیاں رگڑنے سے کوئی چشمہ نہیں بہا سکتا۔ اس کے اور میرے بیچ مت آنا، میں خدا کو نہیں بھلا سکتا۔ بڑا سادہ سا شعر ہے، لیکن مجھے زندگی میں بہت دفعہ بہت جگہوں پر کھڑے ہو کر یہ فیصلہ کرنا پڑا ہے کہ کوئی شخص یا کوئی کام یا کوئی آرگنائزیشن یا کوئی واقعہ میرے اور اللہ کے بیچ میں آنے کی کوشش کر رہا ہے، پھر آپ کو سٹینڈ لینا پڑتا ہے کہ میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے اپنے گھر میں اگر سوئی گیس بھی لگوانی ہے اور اس کے لیے انہوں نے مجھے یہ آپشن دیا ہے کہ آپ پریمیم پیکج والے پیسے دے دیں تو 1 مہینے میں لگ جائے گی، اور میں نے وہ دے دی ہے اور اس کے بعد 7 سال ہو گئے ہیں اور وہ گیس نہیں لگی، تو بھی میں رشوت نہیں دوں گا، اس لیے کہ یہ ادارہ میرے اور اللہ کے بیچ میں آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب آپ زندگی میں اس طرح سے سوچنے لگ جاتے ہیں کہ کسی بھی رشتے کو، کسی بھی ادارے کو، کسی بھی واقعے کو، کسی بھی فائدے کو سیدھا یہ کہہ دیتے ہیں کہ میرے اور رب کے بیچ میں مت آنا، اس کے اور میرے بیچ مت آنا، میں خدا کو نہیں بلا سکتا، تو وہ جو توکل پیدا ہوتا ہے، اس توکل کے نتیجے میں یقیناً پھر آپ کی زندگی میں وہ لمحات آتے ہیں جب برسوں کی ریاضت سے کچھ نہیں ہوا ہوتا، لیکن کن کے ایک لمحے میں آپ کو وہ حاصل ہو جاتا ہے جو آپ کی زندگی بھر کا حاصل ہوتا ہے۔